بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ دنیا از خود ایک دھوکے کا نام ہے۔ یہاں کے رہنے والے ایک دوسرے کو ہر میدان میں پچھاڑنے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں باز و عناد اور بے راہ روی سے کام لے رہے ہیں۔ حوث پرست انسان کبھی بھی اپنے جذبات میں سچا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنا مفاد نکال کر پہلو تہی اختیار کر لے گا۔ زندگی کی کشمکش نے مجھے الجھا کر رکھا تھا۔ حالات میرے بس سے باہر ہو چکے تھے۔ میری بیٹیاں میری کنٹرول میں نہ تھیں۔ ان کے لیے میں صرف ایک ایسی ماں تھی جو گھر کی چار دیواری میں تو ان کی ماں کہلاتی تھی، مگر ان کے کسی کام میں دخل نہیں دے سکتی تھی، نہ ہی ان کی غلطیوں پر انہیں ڈانٹ پلا سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر کھڑکی سے جھانکا تو وہ لڑکا تنہائی پاتے ہی اٹھ کر گھر کا جائزہ لینے لگا اور ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں اس کے انداز پر ٹھٹک گئی۔ مجھے اس پر پہلے ہی شک تھا کہ وہ بری صحبت رکھنے والا لڑکا ہے، مگر اب تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے گھر کی عزت پر نظر جما چکا تھا۔ میری بیٹی تیار ہو کر آئی تو وہ یکدم توجہ اس پر مبذول کرتا دیوانگی سے اسے دیکھنے لگا، گویا اس کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ میں دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کو اس اوحاش لڑکی سے بچا کر رہوں گی، مگر اپنی بیٹی کو اعتماد میں لینا ہی سب سے مشکل کام تھا۔ کچھ دن تو میرے اسی سوچ و بچار میں گزرے، مگر پھر اچانک اس لڑکے نے ایسی حرکت کی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ایک روز وہ اچانک صبح کے وقت گھر آ گیا۔ وہ ایک معمول کا دن تھا اور وہ جانتا تھا اس وقت میری چھوٹی بیٹی یونیورسٹی اور کالج جاتی تھی۔ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی اور وہ لڑکا ہمیشہ اتوار کے روز آتا یا پھر شام کے وقت، مگر اس روز وہ صبح کے وقت آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور سخت لہجے میں کہا کہ اس وقت میری بیٹیاں گھر پر نہیں ہیں، وہ ملنا بھی چاہتا ہے تو شام کو آ جائے۔ وہ میرے جملے پر ڈٹائی سے مسکرانے لگا اور بولا کہ میں تو جانتا ہوں کہ وہ دونوں گھر پر نہیں ہیں، اسی لیے تو اب آیا ہوں۔ اس کے جملے پر میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ بولا کہ میں اپنی ساس سے ملنے آیا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اور اگر آپ نے میرا کہا نہ مانا تو نقصان کسی ایک کا نہیں، پورے گھرانے کا ہوگا۔ اس لڑکی کی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں جو اس کے منہ پر دروازہ بند کر دینا چاہتی تھی، مجبوراً اسے گھر داخل ہونے کی اجازت دینی پڑی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکرایا، جیسے کسی بڑے مقصد میں اسے کامیابی حاصل ہوئی ہو۔ اور یہ تو مجھے بعد میں خبر ہوئی تھی کہ واقعی وہ کسی بڑے مقصد میں کامیاب ہونے کی وجہ سے ہی مسکرا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکا اتنے گھناؤنے ارادے رکھتا تھا۔ وہ اندر آ کر بیٹھا تو میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا نظریں اس روز گھر کا جائزہ نہیں لے رہا تھا، بلکہ پہلی بار اس کی بے باک نظریں میرے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی جرأت پر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا کہ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، میں فارغ نہیں ہوں، اور یہاں ہم بے شک اکیلے ہیں، مگر میرا تم سے احترام کا رشتہ ہے۔ میں تمہاری ساس ہوں، اس لیے بہتر ہوگا تم اپنے دماغ میں اس رشتے کا احترام رکھ کر مجھ سے بات کیا کرو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں یہ ہدایت دہرائی تھی، کیونکہ میں محسوس کر چکی تھی کہ اس لڑکے کی نظر اس وقت ایک داماد کی نظر نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے صرف ایک عورت کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میرے بولنے پر وہ نفسیاتی انداز میں کہکا لگا کر ہنسا اور بولا کہ کس رشتے کی بات کریں گے آپ؟ میرا آپ کی بیٹی سے نہ نکاح ہوا ہے، نہ باقاعدہ منگنی ہوئی ہے، صرف بات طے ہو جانے سے رشتہ نہیں بنتا۔ پھر اچانک وہ لہجہ بدل کر بولا کہ میں تو اپنے انتخاب پر پچھتا رہا ہوں، اپنی بیٹی سے زیادہ تو تم حسین ہو اور جوان بھی ہو، وہ لڑکی تو بے باک اور قبول صورت ہے، مجھے اب اس کا ساتھ اتنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ لڑکا کیا باتیں کر رہا تھا، میرا دماغ سنسنا گیا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری پر مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ کتنی ہی دیر میں کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ایک دم میں نے ہوش میں آ کر غصے سے اسے دیکھا اور بولی کہ تم نے اچھا کیا اپنی اصلیت بتا دی، اب میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ایسے بد کردار انسان سے اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں جوڑ سکتی جو رشتوں کا تقدس بھی نہ پہچانتا ہو۔ میرا خون غصے سے کھول رہا تھا، مگر وہ لڑکا میری بات پر بھی مطمئن سا بیٹھا رہا اور میرے خاموش ہونے پر اطمینان سے بولا کہ تمہاری اس گھر میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم رشتوں کے توڑ جوڑ پر بات کرو۔ تم اپنی بیٹی کو میرے بارے میں بتاؤ گی تو وہ تمہارا نہیں بلکہ
میرا یقین کرے گی، اور اگر میں نے اسے یقین دلا دیا کہ مجھے یہاں تم نے بلوا کر غلط مطالبہ کیا تو تمہاری بیٹیاں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گی۔ وہ لڑکا میری بیٹیوں کی نظر میں میری کم حیثیتی دیکھ کر ہی اپنی حدود بھول چکا تھا۔ میں نے اس کا اطمینان دیکھا تو ایک پل کے لیے میرا دل چاہا اس پر لعنت بھیجوں اور اپنے کمرے میں چلی جاؤں، مگر یہ بات واقعی خطرناک تھی۔ اگر وہ یہاں بیٹھا رہتا اور میری بیٹیاں گھر آ جاتی تو وہ خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا دیتا، اور اس کی بات کسی حد تک سچ ہی تھی کہ میری بیٹیاں اس کا یقین کرتی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے رخصت کر دیتی، مگر میرا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر اپنا خوف ظاہر نہیں ہونے دیا اور اس لڑکی کو جو بات بتائی وہ اسے چونکا گئی۔ میں بولی کہ اب بھی میں ان دونوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہوں، کیونکہ ان کے باپ کو بھی اپنی بیٹیوں کی کم عقلی کا بخوبی احساس تھا۔ اس لیے وہ وصیت کر گیا تھا کہ جب تک دونوں بیٹیوں کی شادی میں میری مرضی شامل نہ ہوئی ان دونوں کے نکاح نہیں ہوں گے، اور اگر پھر بھی انہوں نے ضد میں نکاح کیے تو یہ گھر ان کی بجائے میرے نام ہو جائے گا۔ میں نے یہ جھوٹی وصیت بتاتے ہوئے دل میں اپنے مرحوم شوہر سے معافی مانگی تھی۔ میرے چال کامیاب ہوئی اور وہ لڑکا میری بات پر کچھ بے چین سا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر اسے میری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو وہ کوشش کرے کہ مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھے، ورنہ اس کا کام خراب ہو جائے گا اور یہ گھر مجھے مل جائے گا۔ میں نے جان بوجھ کر بار بار گھر کا ذکر کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ اسی گھر کی لالچ میں ہی میری بڑی بیٹی سے شادی کر رہا تھا، ورنہ یہ سچ تھا کہ وہ دونوں بہنیں قبول صورت اور عام سی لڑکیاں تھیں، جبکہ ان کی نسبت میں نہایت خوبصورت اور جوان لگتی تھی۔ میری بات پر وہ لڑکا کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا کہ میرے پاس تمہاری بیٹی کا ایک ایسا راز ہے کہ تم نہ چاہ کر بھی اس کی شادی مجھ سے ہی کرواؤ گی۔ میں اس لڑکے کی بات پر اندر ہی اندر کھٹک گئی۔ وہ یقیناً کچھ تو ایسا جانتا تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی ہمت ہوئی تھی۔ میرے سامنے کھل کر بول رہا تھا۔ میری خاموشی اور حیرت پر اس لڑکے نے خاموشی سے اپنے موبائل پر ایک ویڈیو چلائی اور موبائل میرے سامنے کیا۔ میں اس کے موبائل کی اسکرین دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ میری بڑی بیٹی کی نازیبا ویڈیو تھی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنا لہجہ مضبوط رکھا اور اس لڑکے سے کہا کہ یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ وہ مجھے ایک ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو دکھا کر دھمکانا چاہتا تھا، تو یہ خیال دل سے نکال دے۔ میرے لہجے کی مضبوطی بھی اس لڑکے پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولا کہ میرے پاس ایسی بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر ہیں اور ساری ویڈیوز حقیقی ہیں۔ ایک بار میں نے یہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈال دی تو سچ جھوٹ کا پتہ بھی چل جائے گا اور تم لوگوں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں نے پریشانی سے اس لڑکے سے پوچھا کہ آخر وہ یہ سب دکھا کر کیا چاہتا ہے۔ میرے سوال پر پرسکون سے مسکرایا، جیسے اسی سوال کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ موبائل رکھ کر سکون سے مجھے دیکھتے ہوئے جو الفاظ بولا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے میرے جسم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ بدگماش اور ہوس پرست لڑکا تھا، اور جو ویڈیو وہ دکھا چکا تھا اس سے مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ ہوس پرستی کی انتہا پر ہے، مگر وہ ہوس اور لالچ میں اتنا اندھا تھا کہ میرا اور اپنا رشتہ بھی بھلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میری بے بسی یہ تھی کہ میرا کوئی ولی وارث نہ تھا، گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا جس کی دھمکی اسے دیتی۔ بس دو بیٹیاں تھیں جن کی نظر میں نہ میں قابل اعتبار تھی، نہ ہی میری بات کا مان رکھا جاتا تھا۔ میں جوان تھی، حسین تھی اور بیوہ تھی، مگر میں عزت دار اور شریف عورت تھی۔ میں اپنی عزت کے لیے اس لڑکی کا منہ توڑنے کی ہمت بھی رکھتی تھی، مگر اس لڑکی کی حیثیت مجھے کچھ بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روک رہی تھی۔ میری بڑی بیٹی کا اس لڑکے سے رشتہ ہو چکا تھا اور اس لڑکے پر اندھے اعتماد کا ایک ثبوت تو میں دیکھ ہی چکی تھی کہ اس کمعقل لڑکی نے اس گھٹیا لڑکے کو اپنا آپ بھی سونپ دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس لڑکی کو کیسے منع کروں، ایسا کیا کروں کہ فی الحال کے لیے مصیبت ٹل جائے۔ مجھے سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ کر وہ لڑکا اٹھا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہ لڑکا دیدہ دلیری پر اتر آیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ اس نے یہ رشتہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کی نظر مجھ پر تب پڑی تھی جب وہ پہلی بار میری بڑی بیٹی کی دوست کی حیثیت سے ہمارے گھر آیا تھا۔ تب میرے شوہر بھی زندہ تھے اور میں شوخ رنگ پہنے ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ جیسی جوان عورت کو دیکھا تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔
उसने मेरी बड़ी बेटी को दोस्ती की बजाय मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और फिर आखिरकार वो रिश्ता करवा कर हमारे घर आने जाने का बहाना ढूंढ चुका था। वो इसी मौके की तलाश में था जो कि जल्द मेरी बेटी की वजह से उसे मिल गया था। वो बोल रहा था कि दुनिया के सामने उसका रिश्ता मेरी बेटी से होगा, मगर वो मुझसे छुपा हुआ ताल्लुक रखना चाहता था। मुझे लगा किसी ने मेरे वजूद पर अंगारे डाल दिए थे। मैंने उस लड़के से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो वो मेरी बेटी की वीडियो लोगों तक पहुंचा देगा। मेरी बेटी तो वैसे भी उसी के हाथ थी और मुझे बेबस करने पर तुला था। उस रोज़ मेरी बेटियां घर आई तो मैं अपने कमरे में बंद पड़ी रही थी और दुख की बात तो ये थी कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था। खाना बना हुआ था, उनके लिए यही काफ़ी था। मैं सारा दिन कमरे में बंद रही और अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रही। न जाने कितने दिन मेरी दिमागी हालत बिगड़ी रही थी और मुझे एक ही खौफ सता रहा था कि हमारे घर की बदनामी हो जाएगी और लोग हम पर थू थू करेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और घर में बिल्कुल सुकून छाया रहा। वो लड़का अब भी हमारे घर आ रहा था, मगर अब मैं उसकी मौजूदगी में बिल्कुल ही कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं उस लड़की की असलियत जानने के बावजूद अपनी बेटियों को सच नहीं बता सकती थी, मगर मैं नहीं जानती थी मेरा यूं खामोशी से एक तरफ हो जाना कितना बड़ा तूफान लाने वाला था। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं ज़रूर अपनी बेटियों को सच बताने की कोशिश करती, मगर मैं उनकी बेएतबारी के खौफ से खामोश रही थी। मौसम बदल रहा था, गर्मियों की आमद हुई तो हमेशा की तरह मैंने गर्मियों के कपड़े खरीदने का सोचा। मैंने बेटियों से बात की तो वो दोनों बेजारी से बोली कि उन्हें मेरे साथ बाजार नहीं जाना। मेरे शौहर की बड़े बाजार में चलती दुकानों से हर माह रकम आती थी जो मेरे ही हाथ पर रखी जाती थी। इसलिए बेटियों की बेजारी देखकर भी मुझे बाजार जाना पड़ा, क्योंकि उन दोनों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आन पड़ी थी। छुट्टी के दिन मैंने दोनों बेटियों को घर बिठा देखकर बाजार जाने की तैयारी बांध ली थी। मैं बाजार के लिए निकली तो पीछे कुछ ही देर बाद मेरी बड़ी बेटी भी दोस्तों से मिलने के बहाने घर से निकल गई और छोटी बेटी अकेली घर पर रुक गई थी। मैं बाजार पहुंची तो याद आया कि पैसे घर छोड़कर आई हूँ। मैं सर पर हाथ मारती फौरी घर के लिए रवाना हुई। घर में कदम रखा तो बिल्कुल खामोशी महसूस हुई। मेरा माथा ठनका था। मेरी बेटियों की मौजूदगी में इतनी खामोशी कभी नहीं होती थी। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय बड़ी बेटी के कमरे में गई, मगर उसका कमरा बिल्कुल खाली था। मैं छोटी बेटी के कमरे में गई तो दरवाज़ा खुलने पर जो मंजर मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा गया था। सामने वही लड़का मौजूद था जो मेरी बड़ी बेटी का होने वाला शौहर था, मगर उसकी हविस उस घर में अकेली रहने वाली हम 3 जवान औरतों को देखकर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो मज़े से पहले मेरी बड़ी बेटी की इज्जत लूटता रहा, फिर मुझे ब्लैकमेल किया और आज मौका देकर वो मेरी छोटी बेटी के सर पर पहुंचा हुआ था। मेरी छोटी बेटी खुद रोते हुए उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसे भी यही बोल रहा था कि अगर उसने इस लड़के की बात ना मानी तो वो उसकी बहन की वीडियो नेट पर दे देगा। उसकी इस धमकी की वजह से मेरी छोटी बेटी कोई मुज़ाहमत नहीं कर पा रही थी, मगर वो डरी हुई थी और बुरी तरह रो रही थी। मैंने ये मंजर देखा तो मेरी आंखें जल उठी और मैंने आओ देखा न ताओ देखा। करीब पड़ा नहायत भारी गुलदान उठाकर पीछे से उस लड़के के सर पर दे मारा। मैंने अपना पूरा जोर लगाकर सब लगाई थी, जिसकी वजह से उस लड़के का सर जख्मी हो गया और वो झटका खाकर ज़मीन पर ढेर हो गया। मेरी बेटी उठकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुपते हुए रो रो कर उस लड़के की असलियत बताने लगी। मैंने बेटी को चुप करवाया और उस लड़के का जायजा लिया। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर पड़ा हुआ था। हमने उसका सांस चेक किया तो वो हमारे सर पर घर की छत आ गिरी। वो लड़का मर चुका था। मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरा मकसद उसे कत्ल करना नहीं था, मैं तो बेटी को उससे आज़ाद करवाना चाहती थी। मेरी बेटी एक तरफ ज़मीन पर बैठी रोती जा रही थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि अगर कत्ल का केस हुआ तो मेरी बेटियां सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालकर खुद आज़ाद हो जाएंगी। मैंने बेटी को कहा कि इस लाश का अब हम क्या करें? मैंने तुम्हें बचाने के लिए इसे मारा था, मगर ये तो बिल्कुल ही मर गया। मेरी बात पर मेरी बेटी ने सर उठाकर मुझे देखा और फिर जल्दी से बोली कि हम इस लाश को घर के पिछले लॉन में दबा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे परेशानी थी कि अगर कोई लोगों ने उसे आते देखा था तो वो सब शक में पड़ जाएंगे कि लड़का घर में दाखिल हुआ मगर वापस नहीं निकला। इस पर मेरी छोटी बेटी ने मुझे तसल्ली दी और बताया कि उस लड़के के
اس پر حملہ کرنے سے پہلے یہ اطمینان کیا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ بہت احتیاط سے اور چھپ کر آیا تھا، اور اس نے میری بیٹی سے بھی وہی بات کی کہ وہ اس سے تعلق بنائے رکھے گا، مگر اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا۔ مجھے اس لڑکے کی گھٹیا پن پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے دل میں اسے مار دینے کا جو پچھتاوا پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس لڑکی کی لاش اٹھائی اور اسے لان میں لے گئی۔ ابھی ہم دونوں کھدائی کر رہی تھی کہ میری بڑی بیٹی گھر پہنچ گئی۔ وہ اس لڑکی کی لاش دیکھ کر چیخ اٹھی تھی اور بری طرح رونے لگی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کی موت میرے ہاتھوں ہوئی ہے تو وہ بھڑک اٹھی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ اس نے چیختے ہوئے وہ میری نیت بہت پہلے ہی جان چکی تھی۔ میں نے اس کا خوش شکل منگیتر دیکھا تو میری نیت خراب ہو گئی اور میں اس لڑکے کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب وہ ہاتھ نہ آیا تو اسے گھر بلا کر بھی میں نے خود کو پیش کیا اور اس سے ضد کی کہ وہ رازداری سے میرے ساتھ تعلق رکھے، مگر وہ لڑکا میری بڑی بیٹی کے ساتھ مخلص تھا، اس لیے وہ نہیں مانا۔ یہ سب باتیں اس لڑکے نے میری بیٹی کو بتائی تھیں، کیونکہ اس روز اس کی بلیک میلنگ کے باوجود میں اس کی چال میں نہیں پھنسی تھی اور اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے ویڈیو دنیا کو دکھا دے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میرا فائدہ ہو جائے گا، اس کا رشتہ میری بیٹی سے ختم ہو جائے گا تو یہ گھر بچ جائے گا۔ میری بات نے اس لڑکے کو غصہ دلا دیا تھا۔ اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئی تھی اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے لہجے اور الفاظ سے اتنا دکھ پہنچا کہ میں نے کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھا اور بولی کہ وہ دونوں چاہیں تو پولیس کو بلا لیں۔ یہ جرم میں نے کیا ہے اور میں اس جرم کو قبول کر کے جیل جانے سے انکاری بھی نہیں ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ویسے بھی ایسی آزادی کا کوئی فائدہ نہیں جب میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اور میں اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہر سکی۔ میں اپنی بات مکمل کرتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میری بیٹیاں مجھے شروع سے کبھی ماں نہیں سمجھتی تھیں۔ ان کا باپ یعنی میرا شوہر چند سال پہلے وفات پا گیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد وہ دونوں بہنیں بالکل ہی آزاد ہو چکی تھیں۔ میرے لیے ان کی اتنی مہربانی بہت تھی کہ وہ مجھے گھر میں رہنے دے رہی تھی، ورنہ میں جانتی تھی یہ گھر بھی ان دونوں کے نام تھا۔ میں جوان اور خوبصورت تھی، سوتیلے تایا کے پاس رہی تھی اور ملازماؤں والی زندگی گزاری تھی۔ چچا نے امیر مرد دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میرا شوہر مجھ سے آدھی عمر بڑا تھا۔ اس کی جوان دو بیٹیاں تھیں جو عمر میں مجھ سے چند برس ہی چھوٹی تھیں۔ شوہر بہت اچھا انسان تھا اور بہت خیال رکھتا تھا۔ میں شوہر کی طرف سے مان اور عزت پا کر خوش ہو گئی، مگر میری خوشی مختصر تھی۔ شوہر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مر گیا اور اس کی بیٹیوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا، مگر اپنے رویوں سے یہ جتا دیا کہ اس گھر کی مالکن وہ ہیں۔ میری مجبوری تھی، میرا کوئی اور گھر نہیں تھا۔ مرحوم شوہر سے اس روز شدید گلہ محسوس ہوا جب اس کے وکیل نے گھر کے کاغذات لا کر دونوں بیٹیوں کے دستخط کروائے اور بتایا کہ وہ گھر ان کی باپ کی وصیت کے مطابق اب ان کا ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے نہ کبھی اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کی نظر میں میری کوئی حیثیت واضح کی تھی، نہ مر کر مجھے کوئی حق دیا تھا۔ الٹا وہ مجھے اپنی بیٹیوں کا محتاج کر گیا تھا اور میں اپنی جوانی ضائع کیے اپنی ہی ہم عمر جوان لڑکیوں کی ماں بن کر ان کی خدمتیں کرنے لگی تھی۔ اس خدمت کا بھی مجھے کوئی صلہ نہیں ملا تھا۔ میں جو پہلے ہی خالی ہاتھ تھی، بعد میں بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ عدت کے بعد ابھی میں گھر کے معاملات سنبھالنے کی کوشش میں تھی کہ ایک روز اچانک بڑی بیٹی کے لیے رشتہ آ گیا۔ لوگ دیکھنے میں بہت اچھے تھے اور لڑکا بھی خوش شکل اور شریف لگا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ رشتہ میری بیٹی کی مرضی سے آیا تھا، اس لیے میرا کردار صرف اتنا تھا کہ میں نے رسماً سوچنے کا وقت لیا اور پھر 2-3 دن بعد بیٹی کی ہدایت پر ہاں کر دی۔ رشتہ پکا ہو گیا اور ان کی شادی 1 سال بعد طے پائی تھی۔ لڑکا کچھ دن تو شرافت کا لبادہ اوڑھے رہا، مگر پھر اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ وہ اکثر بے وقت ہمارے گھر آن دھمکتا اور میری بیٹی سے لمبی لمبی ملاقاتیں کرتا۔ جب اس کا گھر میں ملنے سے بھی دل نہیں بھرا تو اس نے گھر سے باہر جانے کی اجازت مانگ لی۔ وہ جان گیا تھا میری حیثیت اتنی نہیں کہ میں اپنی بیٹی پر کوئی روک ٹوک کروں۔ اس نے میری بیٹی سے کہا کہ وہ گھر میں اطمینان محسوس نہیں کرتا کیونکہ اس کی ساس اس پر نظر رکھتی ہے۔ اس لڑکی کی شکایت کرنے پر میری بڑی بیٹی نے اس کے سامنے ہی ہنگامہ کھڑا کیا تھا اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ میرے کردار پر بات لے آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی کہ یہ عورت خود اتنے ہلکے کردار کی تھی، اسی لیے تو اس نے جوان بیٹیوں والے مرد سے بھی شادی رچا لی، مگر میرا جوان اور خوش شکل منگیتر اس عورت سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔
میں ان الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ میں جانتی تھی وہ میری عزت نہیں کرتی، مگر ان کے دل میں میرے لیے اتنا زہر بھرا تھا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز کے ہنگامے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے رسمی اجازت طلب کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ ہر روز گھر میں آتا اور میرے سامنے بڑی بیٹی کو ساتھ لے جاتا اور گھر بیٹھی چھوٹی بیٹی سے بھی دوستانے بڑھا رہا تھا۔ میں دن بدن الگ تھلگ ہوتی جا رہی تھی اور لڑکیوں کی نسبت میں نے ان کو دل سے اپنایا تھا اور انہیں اپنی اولاد ہی سمجھا تھا، اس لیے میرا دل کڑتا تھا، مگر میں خاموش رہی تھی۔ لیکن اس لڑکے نے اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش کی۔ پہلے اس نے مجھے قابو کرنا چاہا، مگر جب میں ہاتھ نہ آئی تو وہ چھوٹی بیٹی کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کا مقصد صرف اس گھر کو حاصل کرنا تھا، بلکہ وہ اس گھر میں داماد کی حیثیت سے رہتے ہوئے ہم تینوں لڑکیوں سے تعلق بنانا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے اس کا مقصد ناکام کر کے اس کا قتل کر دیا اور خود قاتلہ بن کر اب جیل جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ مجھے لگا یہ بھی بہتر ہی تھا، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جیل میں کم سے کم مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اپنے شوہر کی دی عزت اور مان کا بدلہ میں نے اس کی بیٹیوں کو اس عیار لڑکے سے بچا کر چکا دیا تھا، مگر میں جو سوچ رہی تھی ویسا بالکل نہیں ہوا۔ مجھے کمرے میں بند ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دونوں بہنیں میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگیں۔ چھوٹی بہن نے اپنی بڑی بہن کو پوری حقیقت بتا دی تھی اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نہیں بلکہ وہ لڑکا بد کردار تھا۔ اس لڑکے نے میری چھوٹی بہن کو بلیک میل کرتے ہوئے میرے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کا کام نہیں بنا تھا۔ لیکن وہ ان دونوں بہنوں کو زیر کرنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھ میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دونوں مجھ سے معافیاں مانگنے لگیں اور بولی کہ بظاہر وہ مجھ سے جتنی بھی الجھن ظاہر کر لیں، مگر انہیں مجھ سے پیار تھا اور وہ میری بھی قدر کرتی تھی۔ اس لیے اس لڑکے کی باتوں پر میری بڑی بیٹی نے یقین نہیں کیا اور اب بھی میرے جیل جانے کا سن کر گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگ کر یہ بھی بتا دیا کہ ان کے باپ نے وصیت میں میرے نام جائیداد کا کچھ حصہ لکھا تھا، جو وکیل نے ان کے کہنے پر مجھے نہیں بتایا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا پیسہ ملنے پر میں انہیں تنہا چھوڑ دوں گی۔ میں نے ان دونوں کو کھلے دل سے معاف کر دیا، یقین دلایا کہ میں انہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ مگر اب مسئلہ اس لڑکے کی لاش کا تھا جو لان میں پڑی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بیٹی چاہتے تھے کہ اس لاش کو چپ چاپ لان میں دبا دیا جائے، مگر میری بڑی بیٹی نے سمجھداری کا کام کیا اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس کو ہم نے لاش دکھا کر ساری بات بتا دی۔ میری بڑی بیٹی نے میرے مرحوم شوہر کا ذاتی وکیل بھی بلا لیا تھا۔ وکیل نے نہایت سمجھداری سے سارا معاملہ سنا اور پولیس کو بھی ساری بات بتائی۔ تفتیش جاری رہی اور مجھے وکیل کی مہربانی سے ہی تفتیش کے دوران گھر رہنے کی اجازت ملی۔ جب پولیس نے لڑکے کے گھر والوں کی خبر لی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا لاوارث تھا اور جس مرد و عورت کو وہ ماں باپ بنا کر لایا تھا وہ دراصل اس نے ان کو پیسے دے کر خرید لیا تھا، اور وہ دونوں چھوٹے موٹے اداکار تھے، مفلسی میں اس طرح کے رول کر کے پیسہ کما لیا کرتے تھے۔ انہوں نے پولیس کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ انہوں نے لڑکی کی ضد پر جا کر رشتہ مانگ لیا تھا، مگر انہیں اس لڑکے کے جھوٹ بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ ان دونوں نے لڑکی کو سمجھایا تھا کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی والوں کو بتا دے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ لاوارث ہے، مگر اس لڑکے نے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ یہ سچ پتہ چلنے پر اس لڑکے کا کیس اور بھی کمزور ہو گیا اور پولیس کو ہماری بات پر ہی یقین کرنا پڑا، اور عدالت نے اس قتل کو جان بچانے کی وجہ بنا کر مجھے باعزت بری کر دیا تھا۔ اب میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں آج بھی ان کی ماں کی حیثیت سے ہی رہ رہی ہوں اور وہ دونوں بھی میرا بہت احترام کرتی ہیں، میری عزت کرتی ہیں، میرا مان رکھتی ہیں، اور جس طرح سگی ماؤں کی خدمت کی جاتی ہے ویسے ہی میرا بہت خیال بھی رکھتی ہیں۔